السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پوری دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی منائی جا رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے انقلاب کا خاص پیغام کیا ہے؟ ان کی کیا پھر بولے؟ ان کے انقلاب کا خاص پیغام۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی، سمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ منتہی، ومن یعتصم باللہ نجا، والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی من اتبع الہدی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ امام خمینی کے اصلی پیغام کو شاید پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے ہم۔ سوال یہ ہے کہ امام خمینی نے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک سوئی ہوئی امت کو جگایا۔ امت سوئی ہوئی تھی، پہلی بار 1450 سال کے بعد امت میں ایک تحرک پیش ہو گیا، تیار ہو گیا اور زندگی نمودار ہو گئی۔ لیکن حتمی پیغام ان کا یہ ہے کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے جہاں دنیا آخر پہ ظلم و جبر کی مصیبتوں سے آزاد ہونے والی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ تیاری کرنی ہے کہ ہم اس آخری انقلاب کے لیے تیار ہو جائیں جس کے لیے امام خمینی نے ہمیں ایک تحرک دے دیا، اور وہ انقلاب ہے وہ آخری انقلاب جس میں مہدی آخر زمان ظہور کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم سب کو خالی شیعوں کو نہیں بلکہ دنیا بھر کے مظلوم قوموں کو آمادہ ہونا ہے تاکہ اس انقلاب میں جلدی ہو جائے۔ والحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پوری دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی منائی جا رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلابی پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 جون کو پوری دنیا میں بانی انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی کی برسی منائی جا رہی ہے۔ یہ برسی منانے سے ہمارا ایک ہی مقصد یہ ہے کہ امام خمینی کے اصول اور امام خمینی کے فرمودات کو یاد رکھا جائے۔ ان کے اصول اور ان کے فرمودات اور ان کا راستہ جو ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو یہ امام خمینی کو بہترین خراج عقیدت ادا کرنا ہے۔ امام خمینی کے اصول چند ہیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو ہر مستضعف کو، ہر مظلوم کو ظلم سے رہائی ملے گی۔ امام خمینی نے جو انقلاب لایا یہ انقلاب ایک اسلامی انقلاب تھا۔ تو امام خمینی کا پہلا ہدف جو تھا وہ یہ اتحاد اسلامی کا ہدف تھا، وہ کسی فرقے کے ساتھ محدود نہ تھے۔ اگرچہ عالم تشیع کے ایک بڑے فقیہ اور مجتہد تھے، لیکن خود کو انہوں نے محدود کسی فرقے کے ساتھ، کسی مکتب کے ساتھ نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے جو انقلاب لایا وہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر تھا، وہ قرآن کی بنیاد پر تھا، اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات پر جو انقلاب وجود میں آیا وہ تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ قابل تقلید ہے۔ تو امام خمینی نے ہمیں یہ کہا کہ مذہب و مسلک کو بالا تک رکھ کر ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں۔ تو اتحاد اور اتفاق ان کی سب سے بڑی تعلیم تھی۔ دوسرا اصول جو امام خمینی کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہرگز کسی بڑی طاقت سے نہیں گھبرائے۔ جب انقلاب اسلامی ایران وقوع پذیر ہوا تو اس وقت شرق و غرب میں مختلف حکومتیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے لا شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ دے کر ہمیں یہ سمجھایا کہ نہ ہمیں شرق اور نہ ہمیں غرب پر اکتفا ہے، بلکہ ہم اللہ کی قدرت کو ایک بڑا منبع مانتے ہیں۔ خدا کی قدرت اور خدا کی وحدانیت پر ان کا ایمان جو تھا وہ متزلزل ایمان تھا، غیر متزلزل ایمان تھا، اور اسی غیر متزلزل ایمان کی وجہ سے ہی امام خمینی کامیاب ہوئے۔ اور سب سے بڑی چیز جو امام خمینی کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے امام خمینی کا انقلاب ایک نوید ہے، ایک صدا ہے، ایک آواز ہے، رہا ہونے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے، ظالموں کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے، مستکبرین کے ظلم سے آزاد ہونے کے لیے، اور جو بھی اقوام
ظلم کے پنجوں میں گری ہوئی ہے، ان کے لیے اگر ظلم سے نکلنا ہے تو امام خمینی نے ان کو راستہ دکھایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام خمینی کے بتائے ہوئے اصولوں اور ان کے تعلیمات پر عمل کر کے اس ظلم و ستم سے آزاد ہو جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا انقلابی یہ لایا، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ انقلاب جو میں نے کہا نا کہ انقلاب جو تھا امام خمینی کا انقلاب، اسلامی جمہوریہ کا انقلاب جو ہے یا اسلامی جمہوریہ کا قیام جو ہے، وہ پوری دنیا کے ستم دیدہ لوگوں کے لیے ایک الگو اور اسوہ ہے۔ اس انقلاب نے ترقی کی راہیں بھی کھول دی، اس انقلاب نے امیدیں بھی بڑھا دی، اس انقلاب نے ہمیں ظلم سے آزادی کا راستہ بھی دکھایا۔ اس انقلاب نے جہاں انسان کی بیداری کے لیے کام کیا، وہاں انسان کی اخلاقی اقدار کے لیے بھی کام کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی نظام کو بدل ڈالا، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی واقعاً ابھی جب تک انقلاب اسلامی ایران آیا تھا تب تک تو دنیا بٹی ہوئی تھی دو قوتوں میں، امریکہ اور روس کی قیادت میں۔ تو امام خمینی نے امریکہ اور روس سے پرے ہو کر ایک ایسا سبق دیا ہے کہ ہم اپنے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ایسا نظام قائم کر سکتے ہیں جہاں ہم نہ ڈپینڈنٹ ہیں امریکہ پر اور نہ ہی روس پر، بلکہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اللہ کے بھروسے اور اللہ کے توکل سے ہم اپنا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی سب سے تبدیلی تھی دنیا میں کہ دنیا کا جو دو قطبی نظام تھا اس کو امام خمینی نے اپنے ارادے سے، اپنے حوصلوں سے، اپنی ہمت سے اور اپنے انقلاب سے بدل ڈالا۔ شکریہ۔ آج پوری دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی منائی جاتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص انقلاب جو ہے ان کا خاص پیغام آپ مجھے بتائیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو امام خمینی رحمۃ اللہ کا انقلاب ہے، مطلب اس نے پوری قوم کو یہ میسیج دی ہے کہ جو ہماری شریعت ہے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم ہے، اس نے کہا آپ دو چیزوں کے دامن کو پکڑ لو، ایک پکڑ لو قرآن، ایک دوسرے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو۔ اور حدیث میں ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دو گران چیز آپ میں چھوڑ دیے، ایک تو ہے قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ امام خمینی کا میسیج یہی ہے کہ اتنے مجتہد آئے مگر انقلاب امام خمینی نے لایا۔ اس نے کہا کہ ہمارے راہی مشعل جو ہے وہ ہے یہی ایک قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ قرآن صامت ہے اور اہل بیت قرآن ناطق ہے، اسی پر اپنی زندگی کو صرف کر لو، یہی آپ کے لیے سب سے دنیا بھی آباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی آپ نجات پائیں گے۔ اور اس میں یہ ہے خدمت خلق اللہ اور عبادت خدا، یہ خاص مجھے اسی لیے امام خمینی نے انقلاب برپا کیا۔ اس میں جرت یہ تھی، اس کو پتہ تھی کہ مرنا ہے، اگر مروں گا شہید مروں گا، کیونکہ جب تک کوئی نہیں اٹھے گا، مطلب جس کو پوری معرفت ہوگی ائمہ معصوم کی اور قرآن کی، وہی انقلاب لائے گا۔ وہی انقلاب امام خمینی نے لایا اور کہا پورے قوم کو اس پر عمل کرنی چاہیے کہ اسی پر امام خمینی نے اپنی شہادت بھی دی۔ موجودہ دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں سے چاہتے ہیں امام خمینی اتحاد بین المسلمین، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ کے سامنے ایک سوال بھی ہوا اس کے بارے میں، مطلب جس وقت ہفتہ وحدت تھا، ہفتہ وحدت میں عامت المسلمین مناتے تھے 12 ربیع الاول، لیکن یہ جو شیعہ مسلمان تھے، مومنین تھے، وہ مناتے تھے 17 ربیع الاول۔ اسی میں تو اختلافات تھا، مگر جب امام خمینی رحمۃ اللہ کا انقلاب آیا اس کے سامنے یہ سوال ہوا، امام نے ان کو فرمایا آپ کیوں انقلاب کر رہے ہو، تم ایک ہی کام کر لو، ہم 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہم ہفتہ وحدت منائیں گے۔ یہی پیغام دیا اتحاد بین المسلمین کے لیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی نظام بدل ڈالا، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں، جس ایران میں شہنشاہ ایران تھا، اس شہنشاہ ایران نے پورے دنیا میں، آپ کو پتہ ہے شہنشاہ ایران
बेरहा रवि और बाकी वहाँ पर ट्रांसपेरेंट लिबास लगाते थे लड़कियाँ और जवान थे बेरहा रवि पर, लेकिन इमाम खोमेनी ने इनकलाब लाया। इनकलाब क्यों लाया? उन दो चीज़ों पर अमल किया था और पूरे जवानों को तैयार किया। जो यूनिवर्सिटियों में थे, जो मस्जिद में इमाम थे, उनको पहले तैयार किया। जब पूरी कौम माशरा बदल दिया, क्योंकि एजुकेशन ट्राइपोलर सिस्टम है। इमाम खोमेनी ने यही इनकलाब लाया। कुरान कह रहा है कि या अल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इमाम खोमेनी ने यही किया। पहले इमामों को तैयार किया, फिर यूनिवर्सिटियों में तैयार किया, फिर पूरी दुनिया में जब जो जवान यूरोप में और बाकी जगहों पर खुद उस पर अमल पैरा थे, फिर उनको यही तालीम दी। तो यही इनकलाब इमाम खोमेनी ने पूरे ईरान में लाया और यही मैसेज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरी दुनिया में इमाम खोमेनी रहमतुल्लाहि अलैह की बरसी मनाई जा रही है। आप मुझे ये बताएं, मौजूदा दौर में इमाम खोमेनी रहमतुल्लाहि अलैह मुसलमानों से क्या चाहते हैं? देखिए, आज 34वीं बरसी मनाई जाती है इमाम राहिल की, और अभी जो आपने फरमाया कि क्या तकाजा है, तो हमारे नज़दीक अभी इमाम खोमेनी की बरसी पे मुसलमानों के लिए एक अहम तकाजा ये है, मुसलमानों से एक अहम तकाजा ये है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि इमाम राहिल ने जो छोड़ के वो चले गए थे वो उम्मत है, क्योंकि उन्होंने तमाम मसालिक को, मकातबी फ़िक्र को जमा किया था और उनसे कहा था कि अगर आप तफरीक़े के शिकार हो जाओगे, इंतशार के शिकार हो जाओगे, मुनाफरत के शिकार हो जाओगे, आपसी तजाद और खलफशार इनाद के शिकार हो जाओगे, तो आपकी हवा उखड़ जाएगी, आप किसी काम के नहीं रहोगे। तो अभी आप उम्मत का हाल देख रहे हैं, उम्मत अभी मुंतशिर है, मुख्तलिफ गिरोहों, मसालिक और मुख्तलिफ गिरोहों में अभी बटी हुई है उम्मत। तो इस उम्मत को फिर से मुत्तहिद होने की अशद ज़रूरत है, और अगर हम मुंतशिर रहेंगे, मुतज़ाद रहेंगे और मुख्तलिफ रहेंगे और मुनाफरत के शिकार हो जाएंगे, तो वाक़ईन इमाम खोमेनी हमसे हरगिज़ राज़ी नहीं हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं इमाम राहिल को खुश करना और वाक़ईन और हकीकी खराज अक़ीदत पेश करना, तो खराज अक़ीदत बेहतरीन यही है कि हम मुत्तहिद हो के मिल्लत साजी करें, उम्मत साजी करें, इस मिल्लत को जोड़ने के लिए कोशिश करें, क्योंकि इस मिल्लत ने इंतशार से, आपसी तजाद से बहुत नुकसान उठाया है। फिर इस्लाम दुश्मन अनासर आते हैं, वो इस उम्मत का, मुंतशिर उम्मत का खूब फ़ायदा उठाते हैं, खूब इस्तेसाल करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मिल्लत को मुत्तहिद होना है, ताकि हम फिर वो बुलंदी, वो सरबुलंदी, वो परवाज़ और वो बेदारी हमें हासिल हो सके। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जो इमाम खोमेनी रहमतुल्लाहि अलैह उन्होंने आलमी निज़ाम को बदल डाला, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, तब्दीली पहले ख़ुद से होती है। मेरा मानना ही कि है, अगर इंसान, वो हदीस मुबारक भी है, मन अरफा नफ्सो अरफा रब्बो, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। तो वाक़ईन शुरुआत होनी चाहिए उम्मत साजी की, दुनिया में इनकलाब बपा करने की, लेकिन इसकी शुरुआत ख़ुद से होती है, अपनी ज़ात से होती है, अपने अंदर से होती है। अगर हम अपने अंदर को बेदार कर पाए, जगा पाए, तो फिर पूरी दुनिया में इनकलाब लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन पहली शुरुआत खुद से होनी चाहिए, खुद से ही इंशाअल्लाह शुरुआत करके हम दुनिया को बदल सकते हैं, एक इनकलाब बपा कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलवी साहब, आज पूरी दुनिया में इमाम खोमेनी रहमतुल्लाहि अलैह की बरसी मनाई जा रही है। आप मुझे ये बताएं, इमाम खोमेनी रहमतुल्लाहि अलैह का इनकलाबी एक ख़ास पैगाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम खोमेनी रहमतुल्लाह अलैह का इनकलाब ये फ़कत किसी एक कौम से मंसूब नहीं है, बल्कि ये इनकलाब हर इंसान के लिए है कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर एक इनकलाब लेकर आए। यानी अगर किसी मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसका दिफा कर रहे हैं, अगर किसी पर नाहक जुल्म किया जा रहा है, इमाम खोमेनी रहमतुल्लाह अलैह ये पैगाम देते हैं कि उसको मज़हब के हिसाब से न परखो, बल्कि उसको एक इंसानियत के एतबार से उसका साथ दिया जाए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। और यही पैगाम हमारे इमाम खोमेनी रहमतुल्लाह ने दिया कि ये जो पैगाम है
برسی جو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آج ان کے جانے کے باوجود بھی ان کے افکار، ان کے کرامت، ان کے جو کام کیے ہیں وہ آج پوری دنیا کے سامنے اور روشن ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے سارا کام اللہ کے لیے کیا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے اللہ کے لیے کام کریں، تو انشاءاللہ ہم بھی اسی طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولوی صاحب، آج پوری دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی منائی جا رہی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کا کیا پیغام ہے؟ امام خمینی جو انقلاب لائے ہیں اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم سب یعنی تمام انسان ظالموں کے مقابلے میں متحد ہو جائیں، ایک جگہ ہو جائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ظلم کی حکمرانی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر 100 روپے ہیں کسی کے پاس، یعنی حکومت کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو 80 روپے 4 آدمیوں کے پاس ہیں اور 20 روپے میں پورے ملک والے کھا رہے ہیں۔ نا انصافی ہے، ہر جگہ نا انصافی ہے۔ ان ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ امام خمینی کا پیغام اتحاد ہے، مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، شیعوں کے درمیان ہم سب کو متحد ہونا چاہیے اور اتحاد کے لیے ایک قربانی دینا۔ قربانی یہ کہ ہمیں برداشت کرنا ہے، اگر ہماری رائے سے کوئی اختلاف کر رہا ہے تو ہم اسے برداشت کریں، سامنے والی رائے کے احترام دے جا کے، اور جو مقصد ہے، ہدف ہے، اس مقصد کو ہم لوگ پورا کریں۔ ایک بڑا مقصد ہے، اور بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم پوری دنیا میں تو عدل و انصاف کی حکومت کو نہیں قائم کر سکتے ہیں، لیکن اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ایک زمینہ تیار کر دیا جائے اس کے لیے کہ جس کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی، یعنی امام مہدی کے لیے۔ جی، ایک اور سوال اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عالمی نظام کو بدل دیا، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت سی چیزیں بدلی۔ ایران کا جو نظام تھا اسے بدلا، عالمی نظام کے اوپر بہت ہی اثر ہوا، لوگوں کی سیاستیں بدل گئیں کس طریقے۔ انقلاب اسلامی سے پہلے بڑی طاقتوں کی سیاست کچھ اور تھی، انقلاب کے بعد سیاست کچھ اور ہو گئی۔ یہ تبدیلی تو آئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو بڑی طاقتوں نے پروپگنڈا کیا اس میں جو نادان بھولے بھالے مسلمان وہ ان کے بہکاوے میں آ گئے، پروپگنڈے میں آ گئے۔ اس انقلاب کو شیعوں کا انقلاب کہا جانے لگا، عراق کی جنگ کو شیعہ سنی کی جنگ قرار دیا جانے لگا۔ یہ سب دشمن کا پروپگنڈا تھا، خطرناک پروپگنڈا تھا۔ مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہر اسلامی ملک میں ایک خمینی کی ضرورت ہے، یعنی خمینی کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت، خمینی ایک شخص کا نام نہیں ہے، خمینی ایک کردار کا نام ہے۔ کردار کسے کہتے ہیں؟ کہ ظالم سے حکومت چھینو، مظلوم کے حوالے حکومت کرو۔ یہ ہر جگہ ضرورت ہے اس کی۔ جی شکریہ۔ جی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی نظام بدل ڈالا، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے عالمی نظام تو نہیں بدلا ہے، وہ اپنے ملک کا انہوں نے نظام بدلا ہے، لیکن اس کی برکتیں تمام دنیا کے گوشے میں پھیل رہی ہے، لوگ بیدار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مشن کربلا کو انسانیت تک پہنچا دیا کہ دیکھو، ہمیں امام خمینی نے نہ پہلے لشکر بنایا نہ کوئی فوج بنائی، بلکہ وہی ان کے جد یعنی امام حسین علیہ السلام نے جب طاقت کا مقابلہ کردار سے کر دیا تو امام خمینی نے بھی طاقت کا مقابلہ کردار سے کیا، اور پوری دنیا میں جو ہے پیغام دیا کہ ظالم کا ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہے، لہذا اگر مظلوم چاہے تو ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہے، اس کے لیے آئیڈیل کربلا اور مشن کربلا ہے۔ شکریہ۔ پوری دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی منائی جاتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کا کیا خاص پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے جو انقلاب برپا کیا وہ انقلاب اسلامی تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ انسانیت کی بقا کے لیے انقلاب تھا۔ امام خمینی نے جس انقلاب اور جس اقدام کو اٹھایا وہ آج دنیا کے ہر کنٹری اور ہر سٹی کے اندر یہ میسج
مسلسل اور مستقل تقاریر کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے کہ امام خمینی نے کیا کیا تھا. اس کا اگر آج ہم اپنے اندر اثر قبول کرنا چاہیں تو امام خمینی نے یہ کہا کہ میں آئیڈیل سمجھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کو، جو انہوں نے کربلا میں کیا، اور انہی کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا. آج ہم امام خمینی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی تقاریر کے ذریعے. تو میں یہاں پر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ امام خمینی نے جو میسج دیا ہے اسے عملی طور پر اپنے اندر وجود میں لانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر سے انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سیرت امام خمینی، سیرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے اندر پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی نظام کو بدل ڈالا، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ امام خمینی نے ایران میں جو انقلاب پیدا کیا اور اپنے ملک کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ جو آج پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے. تو عالمی نظام تو نہیں بدلا، لیکن اس کے اثرات پورے عالم میں پھیلے. اس کے جو تاثرات تھے وہ پورے عالم میں اس وقت بھی پھیلے، سب نے اثر قبول کیا، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام امام خمینی کا، ان کے انقلاب کا، ان کے اقدام کا پہنچتا رہے گا. اور یہ باتیں اپنی مسلسل اور مستقل علماء تقاریر میں بھی بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی نے جو بدلاؤ پیدا کیا ہے ایران کے اندر، اس سے ہمیں اثر قبول کرنا چاہیے اور اپنے قصبے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں تبدیلی لانا چاہیے. موجودہ دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ ہاں، موجودہ دور میں امام خمینی اگر شاید زندہ ہوتے اور ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سب سے پہلے کہ وہ یہی میسج دینا چاہتے کہ یہ قیام انسانیت کی بقا کے لیے ہے، یہ ظلم کے خلاف ہے. اور ہمیشہ چونکہ امام حسین علیہ السلام جس انداز سے ظلم کے خلاف، یزید کے خلاف کھڑے ہوئے اور اپنی قربانی دی، امام خمینی بھی خود ایک حسینی تھے اور انہی کی جو ہے وہ سیرت پر عمل کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ظلم کے خلاف اور اپنے آپ کو قربان کیا. آپ نے کئی مرتبہ آپ کا یہ بیان آتا تھا کہ بھائی میں جو ہے ظالم چاہے مجھے ایران سے باہر کر دے یا مجھے قتل کر دے یا مجھے پھانسی پہ چڑھا دے، مگر میں اپنی شرعی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو امام خمینی سے اگر آج سوال کیا جاتا تو وہ شاید یہی کہتے کہ اپنے اپنے وجود میں، اپنے اپنے فیملیز میں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے فرینڈ سرکل کے اندر انقلاب پیدا کریں. شکریہ.